علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان 10 منٹ میں حاضر خدمت ہے، آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ آج کا ہمارا 22واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم روزے کے مقصد پر تبصرہ کریں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس سے کیا مقصد ہے؟ جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو روزے کا کیا مقصد ہے؟ چلیے آئیے آیت مبارکہ سے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ دیکھو، تقوی ہم نے اکثر بیانوں میں، احادیث میں، قرآن میں تقوی کا نام سنا ہے۔ کیا ہم کو پتہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ دیکھیے، تقوی کہتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کو، یعنی چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اس کا صحیح مطلب، صحیح مقصد اس اثر سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت کیا آپ نے کبھی ایسا راستہ دیکھا جس میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو پھر آپ اس راستے پہ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے کپڑے چڑھا لیے اور پورے احتیاط سے اس طور پر گزرا کہ کوئی کانٹا میرے دامن میں یا میرے پیر میں نہ چبھے۔ تو حضرت ابی نے کہا، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی جس طرح انسان دنیا کے راستوں میں کانٹوں سے اور تکلیف دہ چیزوں سے بچ بچ کر چلتا ہے، اسی طرح انسان زندگی کے ہر موڑ پہ گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلے، اسی کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسلام کے علاوہ کسی اور حالت پر نہ مرنا۔ الغرض تقوی کا آسان مفہوم یہی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان مبارکہ کے خلاف ہو اس سے بچے، اور جو اللہ کا حکم ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ حکم عقائد کے اعتبار سے ہو، اقوال کے اعتبار سے ہو، یا اعمال کے اعتبار سے ہو۔ اور رمضان المبارک کے روزے اسی مقصد کے لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ ایمان والوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آیت مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں تقوی اور طہارت کو اختیار کیا ہو، یعنی زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری ہو۔ اب دیکھیے ہمارے اندر کتنا تقوی ہے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اگر تقوی کم ہے تو اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، اگر تقوی زیادہ ہے یعنی اللہ کا خوف زیادہ ہے تو اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سالم میں سب سے پہلے جمعے کا جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہی جملہ ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنا معاملہ اپنے اللہ سے درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ لوگوں کے درمیان درست فرما دیں گے۔ یعنی اللہ کا اور ہمارا رشتہ، اللہ کا اور ہمارا معاملہ جتنا اچھا رہے گا اتنا ہی اچھا معاملہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو ضرور لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کو خوش کریں گے، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے لوگ ناراض ہو بھی جائیں، اللہ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ دوبارہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ تھی وہ باتیں جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں مسنون دعا کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس استغفار کو ایک مرتبہ پڑھا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے،
خواہ وہ سمندر کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دیگر احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ استغفار کے ایک مرتبہ پڑھنے پر 70 فائدے حاصل ہوتے ہیں، لہذا استغفار کا اہتمام کرے۔ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ استغفار پڑھنے کو اپنے پر لازم کر لیں۔ اب چلتے ہیں احکام و مسائل کی طرف۔ نمبر 1، صدقہ فطرہ واجب ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، فطرہ ادا کرنے والا آزاد ہو، دوسرا مسلمان ہو، تیسرا صاحب نصاب ہو، یعنی صاحب نصاب ہونے کا مطلب یعنی اس کے اور اس کے اہل و عیال کے جو حاجتیں ہیں وہ اس سے پوری ہوتی ہوں، اس سے زائد مال اس کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب کا ہونا۔ نمبر 4، عاقل ہونا، یعنی عقل مند کا ہونا، دیوانہ نہ ہونا۔ نمبر 5، بالغ ہونا، یعنی جتنے لوگ بالغ ہیں سب پر صدقہ فطر واجب ہے، البتہ ہم جو ہے نابالغوں کا بھی کی طرف سے ہم ادا کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے بچے ہیں، اگر ہمارا بچہ بالکل عید کے دن بھی پیدا کیوں نہ ہوا ہو، اس کی طرف سے بھی ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ رہی وہ باتیں جو آج کے درس میں ہمارے سامنے آئی ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ امید ہے کہ ہم اس کو بار بار بغور سماعت فرمائیں گے، اس کو سمجھیں گے اور عمل کر کے ثواب کے ارادے سے اس کو آگے پہنچائیں گے۔ تو پھر اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، کل کے درس میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔